2 دن میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ ایسی آبزرو کی ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعہ سیستان کا ہے، اور سیستان سے ہمارے اہم ترین مرجع آیت اللہ سیستانی کا تعلق بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے اپنے والد کا ہے۔ میں اس چیز کو کنفرم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مرجع کبیر آغا سیستانی کا تعلق سیستان سے ہے، لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ وہ ساری فیملی مشہد کے اندر شفٹ ہو گئی تھی ان کی پیدائش سے پہلے۔ تو خیر، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اس لیے بہت جلدی سے مکمل کروں، میرا اصل موضوع تو شروع نہیں ہو پا رہا۔ ایک مومنہ کا انتقال ہوا، اور اسی وقت اس شہر میں ایک دوسرے مومن بھی تھے کا اس مومنہ سے کسی قسم کا کوئی رشتہ داری، پڑوس، ایسا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اور یہ جو مومن تھے، ان کی ایک خواہش تھی، اور یہ والی جو خواہش ان کی ہے یہ بہت سے مومنین اور مومنات کی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیبت امام میں ہمیں کسی طرح سے اپنے زمانے کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ظہور کے بعد تو ہر آدمی امام کی زیارت کرے گا، ہر آدمی سے مطلب ہر مومن، ہر مومنہ، لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت کم صحیح امام کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اگرچہ اس میں ایک فارمولہ، جو یہ میں اپنے بعض مراجع کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں ان کے نام لوں مراجع کے اور ان کا تعارف کراؤں، لیکن مثلا شیخ جواد تبریزی جیسا عظیم مرجع کہ جس کی ملاقات ہوگی وہ کبھی بتائے گا نہیں، اور جو بتاتا پھر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ اگر اس کی پرمیشن دے دی جائے کہ ہر کس و ناکس کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کرے کہ میں امام سے مل کے آیا ہوں، تو یہ فتنے اور فساد کا ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ پوری شریعت جو ہے وہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گی۔ یہ بہت اہم جملہ ہے جس کی تفصیل شاید اس میں وعدہ میں نہیں کر رہا ہوں، شاید بعد میں آئے۔ تو خیر، ایک خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ بھی آپ نے روایتوں میں سنا ہے کہ حج پر امام ہر سال تشریف لاتے ہیں میدان عرفات میں، اور کہیں نہ کہیں مومن ان کو دیکھ لیتا، پہچانتا نہیں ہے کہ یہ میرے امام ہے۔ اسی لیے روایت ہے کہ جب ظاہر ہوں گے امام اور ہر مومن اس وقت ان کی زیارت کرے گا تو حیران ہو کر کہے گا یہ ان سے تو میں زندگی میں فلاں موقع پہ مل چکا ہوں۔ اب یہ بالکل الگ موضوع ہے اور میرا موضوع بدل رہا ہے، میں خود ڈر رہا ہوں، اس لیے واپس آتا ہوں۔ لیکن بہرحال ایک مومن کی خواہش ہوتی، اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس کچھ دعائیں ہیں، کچھ اعمال ہیں کہ اگر اس عمل کو انجام دو تو خاصے چانسز ہیں کہ تمہاری امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ مثلا مسجد سہلہ میں 40 شب بدھ جانا، مسجد جمگران میں 40 شب منگل جانا، اس طرح کچھ دعائیں، کچھ اعمال، خالی یہ نہیں اور بہت سارے۔ یہ مومن ان سب پہ عمل کر رہا تھا کہ شاید اس دعا سے، شاید اس عمل سے، شاید اس نماز سے میری امام سے ملاقات ہو جائے، لیکن سالوں کی خواہش نہیں ہو سکی ملاقات۔ اعلان ہوا مسجد میں کہ فلاں مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ ہوگی، لوگ شرکت کریں۔ نماز جنازہ تو وہ چیز ہے، خصوصاً ہمارے یہاں اسلامی ماحول میں، انڈیا ہو کے پاکستان ہو کے ایران ہو کے عراق ہو کے، آپ جانے کہ نہ جانے اس آدمی کو، نماز جنازہ سن کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یہ بھی پہنچے۔ اب میں بہت شارٹ بھی کر رہا ہوں کیونکہ مشہور واقعہ۔ اب جب یہ پہنچے نماز جنازہ میں تو انہوں نے امام کو وہاں دیکھ لیا۔ اب ایک سوال کے بعد دوسرا سوال آئے گا، ان کو کیسے پتا چلا یہ امام ہے، کیسے انہوں نے پہچانا یہ امام ہے؟ اب بات لمبی ہو جائے گی۔ کبھی زندگی رہی اور میں آپ کی خدمت پہلے اشرے کے علاوہ کر سکا تو اس میں زمانے کے امام پر دل کھول کے گفتگو کروں گا، فی الحال ممکن نہیں۔ بہرحال پہچان لیا کسی بھی طریقے سے یہ امام ہے، اور ایک مرتبہ حیران ہو کر کہا کہ فرزند رسول، آپ اس مومنہ کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ کوئی بہت ہی مشہور مومنہ ہو، کوئی بہت ہی عالمہ ہو، فاضلہ ہو، مجتہدہ ہو، اس قسم کوئی خاتون یا اپنے علاقے کی ایک رول ماڈل ہو عبادت کے حوالے سے، ایک ایسی گمنام سی عورت کہ اس شہر میں بھی رہتا ہوں آج تک نہیں جانتا اس کو۔ کہا کہ اس کا وہ عمل جس کی وجہ سے اس کا اپنی اولاد سے جھگڑا رہتا تھا، وہ سبب بنا ہے کہ میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں۔ اور پھر اگلا جملہ یہ تھا کہ جو مومنہ بھی یہ عمل کرے گی
اس کے جنازے میں شرکت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ آپ یاد کیجئے گا کہ 7ویں امام کا بھی تھا جب وہ شتیتا کے جنازے پہ تشریف لائے تھے۔ شتیتا کا واقعہ ایک زمانے میں لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوتا تھا۔ اب جو ایران کی زیارت کو جاتے ہیں تو نیشا پور کے اندر شتیتا کی زیارت ہوتی ہے۔ خیر، وہ 7ویں امام کا واقعہ، اور وہ غیبت کا واقعہ نہیں، وہ تو امام تھے اس وقت، 7ویں امام تو غیبت میں نہیں تھے، تو جملہ سیم تھا، سملر، کہ یہ شتیتا کی طرح سے جو نیکی کرے گا اس کے جنازے پہ میں آؤں گا، اور یہ غیبت کا واقعہ ہے کہ اس مومنہ کی طرح سے جو نیکی کرے گا اس کے جنازے پہ میں آؤں گا۔ اب معلوم ہے نا کہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ کی آخری تکبیر سے پہلے 4th اور 5th کے بیچ میں مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے خدا، مرنے والا نیک ہے تو اس کے درجات بلند کر، گناہگار ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم اور آپ کہیں کہ آپ وہ کچھ اور ہے، زمانے کا امام کسی کے جنازے پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ کہہ دے تو رتبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو جنازے پہ امام کا آ جانا یہ کتنی بڑی مرنے والے کی خوش قسمتی ہے۔ اب امام نے اتنا کہا اور فوراً امام وہاں سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک اشارہ دے گئے نا، ایک ہنٹ تو اس کو مل گیا کہ یہ مومنہ کی باقی زندگی کی نیکیوں کی وجہ سے امام نہیں آئے۔ ایسے بہت سارے نیک لوگ دنیا میں، ایک وہ نیکی جس پر اس کا جھگڑا ہوتا تھا، اب یہ گیا وہاں پہ۔ پوچھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، کوئی آدمی جب مر جائے تو اس کے بعد جا کے اس کے اولاد سے پوچھے کہ تمہارا اپنی ماں سے کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ امام زمانہ سے کی زیارت ہوئی تھی اور امام کا وہ جملہ تھا کہ میں ایسے جنازے پہ آتا ہوں، اس لیے بہت جوش میں بھرا ہوا تھا، وہاں جا کے پوچھ۔ بزرگوں کو یاد ہوگا، بزرگوں سے مراد یہ ہے کہ جو میری ایج کے لوگ، بلکہ ایک نسل میرے بعد کی بھی، مجھ سے 15-20 سال چھوٹے بھی، شاہ ایران ملعون اور اس سے پہلے اس کا اس سے بھی زیادہ ملعون باپ، 100 سال ہو گئے ہیں، 1925 میں ان کی حکومت شروع ہوئی تھی، یہ 2025 ہے، پورے 100 سال پہلے جب پہلوی خاندان کا پہلا بادشاہ حکمران بنا تھا تو اس نے سب سے پہلے ایک حکم یہ جاری کیا تھا کہ کوئی عورت حجاب نہیں کر سکتی، قانوناً منع ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انگریزی لباس پہن لیا یا یہ کہ حجاب چھوڑ دیا تو ہم ترقی کر کے مغربی ممالک کے برابر آ جائیں گے۔ وہ ترقی کا فارمولہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ترقی اس چیز کا نام ہے کہ ان کی طرح سے ننگے ہو جاؤ تو تم بھی ترقی یافتہ ہوگے۔ ترقی اس کا نام نہیں ہے، ترقی علم میں ترقی ہوتی ہے، لباس میں ترقی نہیں۔ لیکن اس کو شوق تھا نا، تو اس نے کہا کہ حجاب ممنوع ہے، جرم تھا۔ باقاعدہ اگر کوئی عورت حجاب کرتی تو سارے بازار اس کا خالی حجاب کھینچ کے نہیں اتارا جاتا، بلکہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بازار کے تمام مردوں سے وہ ہاتھ ملائے، اور باقی دوسری چیزیں جو بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگ رہا ممبر پر۔ اب یہ قانون بن گیا، جب یہ قانون بن گیا تو مجبوری میں اسلام میں کچھ چیزیں جو ہیں، اچھا وہاں سے اشارہ مجھے مل رہا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اگر کسی طرح سے آپ حضرات اور آگے آ کے بعض مومنین کو جگہ دے سکیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا، جب اس قسم کے حالات کسی جگہ پہ ہو جائے نا، شریعت کا بہت اہم ایک اصول ہے کہ اس قسم کی مجبوریاں ہوں تو بعض اوقات واجبات معاف بھی ہو جاتے ہیں یا واجبات ذرا ہلکے ہو جاتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ میرا اصل موضوع مجھے پریشان کر رہا ہے کہ میں کب بات شروع کروں گا۔ خلاصہ یہ کہ یہ ہے ایک اجازت مل جاتی ہے اسلام میں بعض جگہ پر، مگر یہ مومنہ اڑ گئی کہ نہیں، جب حجاب اسلام میں واجب ہے، اسلام میں لازم ہے، میں تو حجاب کروں گی۔ قانون یہ ہے کہ سزا ملے گی، کہ میں گھر سے ہی نہیں نکلوں گی جب تک کہ یہ قانون نہیں بدلتا یا مجھے موت نہ آ جائے۔ تو مرتے دم تک یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میں یہ میسج نہیں دے رہا ہوں کہ یہی ہم پر یا ہماری عورتوں پر واجب ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ مومنہ نے کہا، ڈیسیشن لی کہ یہ ایک حرام ہے۔ اگر شریعت میں تھوڑی چھوٹ بھی مل رہی تب بھی میں حکم خدا میں کوئی چھوٹ نہیں لینا چاہتی، کوئی رعایت نہیں لینا چاہتی، مرتے دم تک۔ اب گھر والے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اماں سے کہتے ہیں فلاں جگہ چلیں، فلاں جگہ چلیں، کہیں شادی ہے، کہیں غمی ہے، کہیں کچھ نہیں، کہا حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ زمانے کا امام فرما رہا ہے کہ جو عورت اس انداز سے زندگی گزارے اس کے جنازے پر شریک ہونا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ کچھ ایسی میں نے چیزیں 2 دن میں دیکھ لی کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور اس پہ میں مزید آگے کی کسی مجلس پہ تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس مجمع کے سامنے نہیں، کیونکہ یہ مجمع جو ویکینڈ کی وجہ سے آیا ہے بیچارہ مجبوری کے عالم میں، مجھے سننے تو نہیں آیا ہے نا، تو ان کو کیوں
بلا وجہ ایک زحمت میں ڈالا جائے. پھر جو مجمع آئے گا جو واقعا مجھے سننا چاہتا ہے وہاں پہ میں دل کھول کے بات کروں گا. حجاب، نو کمپرومائز آن حجاب، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور خاص طور پر اگر ایام ازا کی مجالس ہوں جس میں ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادی کونین بھی تشریف لا رہی اور دوسری جانب جس انداز سے خواتین آتی ہیں اور ان کو لے کر ان کے گھر کے مرد آتے ہیں، بس 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 بہت ہو گیا. کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ ڈوز آپ کو لگا ہوگا. میرے اعتبار سے تو بہت ہی میں نے ہلکی بات کہی. یہ سبب ہے کہ خواتین میرے خلاف، اور جو کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں خلاف تو یہ واقعات سن کے اور خلاف ہو جاتی ہیں. زمانے کا امام، ہر مومن اپنی زندگی میں ایک بار ان سے ملاقات کرتا ہے غیبت میں. اس وقت اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے امام. بعض اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن ہم بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ بتانے والا اتنا عظیم نہ ہو جیسے علامہ ہلی تھے یا علامہ مجلسی تھے یا شہید اول تھے یا شیخ مفید تھے یا سید مرتضیٰ تھے یا مثلا مرحوم آغائے خوئی تھے. اتنا لیول کا عالم ہو تو یقین آتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. خیر، یہ زمانے کا امام جب آئے گا تو جو کل میں نے بات کہی تھی نا اس بات کو دوہرا کر اس سے کنیکٹ کروں گا اپنے اصل موضوع کو. اور وہ یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تشریف لائیں گے، میں نے کہا دو کوفے والوں سے دو چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنا. نمبر ایک یہ ہے کہ جن کے پاس امام کی معرفت نہیں تھی وہ ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے. یعنی جو دعویٰ کر لے گا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چلیں. شب جمعہ کی مجلس یاد کیجئے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ معصوم نے فرمایا ہلاک المستعجلون، جو میرے بیٹے کے ظہور میں جلدی کرے گا وہ مارا جائے گا. کیونکہ وہ جلد بازی میں یہ دیکھے بغیر کہ صحیح ہے کہ غلط، اتنی اس کو محبت ہے امام سے، اتنا وہ ظہور چاہتا ہے امام کا، اتنا وہ حکومت امام کے لیے تڑپ رہا ہے کہ بعض جھوٹے بھی آئیں گے اور کچھ ایسے معجزات دکھا دیں گے جو اس زمانے کے اعتبار سے معجزات تھے. آج وہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے، کوئی بچہ بھی وہ معجزے دکھا سکتا، لیکن یہ یقین کر لیں گے اس کو امام مان لیں گے. جلدی نہیں. ہاں جب کنفرم ہو جائے کہ یہ امام ہے تو 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں، پھر فوراً جانا. لیکن جب تک کنفرم نہ ہو، یہ حدیث میں نے پڑھی تھی 2 راتیں پہلے. اب جب امام آئیں گے تو معرفت نہ رکھنے کا ہی نتیجہ ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ تیاری نہیں تھی کوفے والوں کی، خالی انتظار تھا. تیاری کس کا نام؟ یہ صرف ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. تیاری کس چیز کا نام ہے؟ میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا اس سے پہلے کی مجلس میں. تیاری اس کا نام ہے کہ آج اگر امام آئے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ اسی وقت اٹھ کے امام کے پاس چلے جائیں. ہمیں کوئی انتظار نہ کرنا پڑے کہ بھئی چند دن ٹھہر جاؤ، ہمارے چہرے پہ داڑھی آ جائے پھر امام کے سامنے جائیں، ابھی کیسے چلے جائیں. یا یہ ہے کہ ذرا سا وہ حجاب کا انتظام کر لیں، اسکارف خرید لیں، ابا خرید لیں، پھر امام کے پاس جائیں. تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مومن اس طرح تیار ہو. لیکن یہ تو ہو گئی چھوٹی باتیں. اصل تیاری کیا؟ اب امام کے آنے کے بعد جو کل والا جملہ تھا نا اس کو پھر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں موضوع سے ہٹے بغیر. یہ میرا اصل موضوع ہے، ابھی سمجھ میں آئے گا آپ کی. اور وہ یہ کہ تیاری اس چیز کا نام کہ جب امام آ کر دین پر عمل کروائیں گے. امام کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا، قرآن کریم نے ایک مقصد امام کا بتایا، وہ ذرا یاد رکھیے گا. یہ تو جب زمانے کے امام کے عنوان پہ بات کروں گا تو زیادہ مزہ آتا آپ کو سننے میں، مجھے پڑھنے میں ابھی وقت کم ہے. سورہ حج کی ایک آیت، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ امام زمانہ کی حکومت کی 4 خاصیتیں قرآن نے بتائی ہیں. اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا. قرآن نے کہا الذین مکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین پہ حکومت دیتے ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ حکومت دیتا ہے، ایک وہ کہ وہ خود اپنی چال بازی سے، دھوکہ بازی سے، عیاری سے، مکاری سے، طاقت سے لوگوں کو بے وقوف بنا کے حکومت لے لے. وہ نہیں، فرعون، نمرود، شداد ٹائپ کے نہیں، جن کو ہم حکومت دیتے ہیں. مکننا نا، ہم جن کو حکومت دیتے ہیں. یہ قرآن پورا ایک منشور پیش کر رہا ہے امام زمانہ کا. جنہیں ہم حکومت دیتے وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. نمازی بننا پڑے گا، اس کے بغیر امام کے ساتھی نہیں بن سکتے. وآتوا الزکاۃ، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے وہ نہیں. وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینا پڑے گا. نہوا عن المنکر، اور تمہارے سامنے گناہ ہو رہا ہے تو تمہیں اس کے خلاف بولنا پڑے گا، جو آج تقریر کے شروع میں بولا. اچھا، اب یہ حکومت امام ہے نا، اور یہی کربلا کا مقصد ہے. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ جہاد شروع حسین نے کیا ہے، ختم امام کریں گے. آقا حسین کے روضے پہ سرخ علم گویا حسین نے لگایا ہے، اس کو اتاریں گے زمانے کے امام.
اب آپ یاد کیجئے کہ آپ آقا حسین کا جب ذکر کرتے ہیں تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. وہی چار چیزیں جو قرآن نے امام زمانہ کے لیے بتائیں، آپ آقا حسین کے لیے آلریڈی گواہی دے رہے ہیں. البتہ فرق یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے فیوچر ٹینس آیا ہے قرآن میں، آقا حسین کے لیے پاسٹ ٹینس آیا. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نمازیں قائم کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا. بات پھیل رہی ہے، لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کے لیے اتنی تمیز ضروری تھی. اب آئیے اصل چیز پر. امام آ کے، یہ تو حکومت امام ہے جو آقا حسین کی زیارت میں بھی ہم کو بتائی گئی اور سورہ حج کی آیت میں بھی بتائی گئی. لیکن اس کے بعد جب امام، زمانے کا امام دین پر عمل کرے گا، جو آیت میں نے کل بھی تلاوت کی، آج بھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، جب وہ اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرے گا، پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ جب ہوگا تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے. امام کے کچھ چاہنے والے اور ماننے والے بھی ہوں گے. وہ امام کو امام ہی نہیں مانیں گے، کسی اور وجہ سے نہیں. ان کا اعتراض کیا ہوگا؟ اب یہ ساری حدیثیں ہیں، لیکن وہ چونکہ میرا اصل موضوع امام زمانہ نہیں، ان کا اعتراض یہ ہوگا کہ یہ ہم کو امام نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ تو ایک نیا دین لے کے آ گیا، یہ تو ایک نئی شریعت لے کے آ گیا، یہ تو ایک نیا اسلام لے کے آ گیا. آج تک جو اسلام ہم سنتے آئے یہ تو اس سے ہٹ کر ہے. آج تک جو دین ہم سنتے آئے یہ اس سے ہٹ کر ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، مجلس میں کوئی بات ہوتی، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ آج تک سنا ہی نہیں تھا. یعنی گویا جبرائیل ان کے اوپر اسلام لے کے نازل ہوئے تھے مکمل، اس میں یہ نئی بات کہاں سے اس ذاکر نے پڑھ دی جو ہمیں نہیں معلوم، وہ اسلام نہیں. کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ مولانا یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اور بعض لوگ تو اس کے ساتھ ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں کہ ہم 70 سال سے مجلسیں سن رہے ہیں، فلاں 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 بڑے بڑے عالم خطیب ان سب کو سنا، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا. یہ اعتراض زمانے کے امام پر ہوگا. اب جو لوگ میرے سامنے ہیں میری ایج کے، انہیں یاد ہوگا نا کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب تقلید کا مسئلہ بتاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ کہاں سے آ گئی، ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی. اب الحمدللہ کافی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، معلومات آ گئی ہیں. لیکن مجھے یاد ہے 40 سال 45 سال 50 سال پہلے خمس جیسا مسئلہ بتاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں. ارے اور تو اور اس سے اندازہ کریں، محفل مرتضیٰ کراچی کے ایک بہت مشہور امام بارگاہ 28 سفر کی مجلس میں پڑھ رہا تھا، دن کے وقت ہوتی ہے ظہر کے ٹائم پر، اور اس میں نے حج کا ایک مسئلہ بتا دیا تھا کہ خواتین پر بھی حج واجب ہے. خالی اس بات پہ اعتراض ہو گیا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا تھا کہ عورت پر بھی حج واجب ہے اور عورت کو بھی حج پہ جانا. اب الٹا مسئلہ دیکھیں کچھ زیادہ لوگوں کو معلومات ہو گئی. کسی سے میں نے کہا کہ آپ پہ حج واجب ہے، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیوی کو بھی لے جاؤں. تو بیوی کو مت لے جائیے، خود جائیے. نہیں بھائی، بغیر ان کے حج کیسا؟ کعبے کے بغیر تو حج ہو سکتا ہے لیکن بیوی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. الٹا مسئلہ ہو گیا. لیکن مجھے اب تک یاد ہے کہ اعتراض ہوا کہ ہم نے تو آج تک نہیں. اچھا، پھر اعتراض میں ایک عجیب بات کہا، یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا کہ عورت پر بھی حج واجب ہے. اگر واجب ہوتا تو شہزادی بھی حج کرتی، اور شہزادی نے کیا حج. پیغمبر کا آخری حج جو تھا اس میں خود فاطمہ رسول کے ساتھ تھیں، بلکہ خواہش کر کے گئی تھی کہ بابا میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں حج کروں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. پھر ایک فقہی مسئلہ بھی پیش آیا کہ اہل بیت کے گھرانے میں ظاہری طور پہ فاقے ہوتے ہیں، حج میں قربانی واجب ہوتی، وہ قربانی نہیں تھی تو روزے کا حکم اسلام میں آیا. وہ سارا شہزادی کا پورا، بلکہ ایک جملہ کہہ دوں جس کی تفصیل کا وقت نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم لوگ حج کرتے ہیں نا 1400 سال سے، یہ رسول اللہ والا حج نہیں کرتے، یہ شہزادی کونین والا حج کرتے ہیں. رسول نے الگ طریقے سے حج کیا تھا اور شہزادی نے الگ طریقے سے حج کیا تھا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بات کہیں کی کہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ معلومات نہیں ہیں، اور اتنے بڑے بڑے دعوے کہ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے کہ اگر حج عورتوں پر ہوتا تو شہزادی بھی تو کبھی حج پہ جاتی گئی تھیں، اور بلکہ ایسی حالت میں معصومین کے گھرانے کی خواتین گئی تھیں. 7ویں امام کی ولادت مکی اور مدینے سے باہر ہوئی ہے. صرف 2 معصوم ایسے، صرف 2 معصوم جن کی ولادت مکی اور مدینے سے باہر ہوئی. باقی جتنے معصومین ان سب کی ولادت یا مکے میں ہے یا مدینے میں. صرف 2. ایک زمانے کے امام جن کی ولادت سامرہ میں ہوئی، اور ایک 7ویں امام جن کی ولادت ابوا میں ہوئی. ابوا کیا ہے؟
بٹوین مکہ اور مدینہ، وہ شہر جہاں رسول خدا کی والدہ جناب آمنہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج بھی ان کی قبر وہاں، یہ مکے اور مدینے کے بیچ میں، یہاں 7ویں امام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو بھئی یہاں کیوں ولادت ہوئی تھی؟ کہا 7ویں امام کی والدہ حج پر گئی تھی اور اس وقت پر پریگننٹ تھی اور پریگننسی کے آخری دن چل رہے تھے، اس حالت میں انہوں نے حج کیا تھا، اور جب واپس آ رہی تھی 6 امام کے ساتھ تو مدینے بھی نہیں پہنچ پائے تھے، راستے کے اندر ہی ڈیلیوری کا وقت ہو گیا تو 7ویں امام کی ولادت۔ اس حالت میں امام کے گھرانے کی خواتین حج پہ جاتی تھی۔ بات یہ خواتین کی اور حج کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اتنے بڑے دعوے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا، یہ جملہ امام کے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ اور اب سن لیجئے اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ، جب امام آئیں گے تو پیغمبر کو اسلام لائے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہوں گے پتہ نہیں، لیکن 1400 سال تو ہو چکے ہیں ابھی، اگر کل ہی امام آ جائیں تب بھی 1400 سال تو گزرے ہیں نا۔ اور اگر فرض کیجئے کہ امام 100 سال کے بعد آئیں، 200 سال بعد آئیں، 400 سال بعد آئیں، 1400 سال تو ہے نا کنفرم۔ مولا کو جب خلافت ظاہری ملی تو رسول خدا کو کتنا عرصہ گزرا تھا؟ صرف 25 سال، صرف 25 سال۔ 25 سال میں تو ایک نسل بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ جنریشن کا چینج اوور ہوتا ہے 25 سال کے بعد، تو 25 سال صرف گزرے تھے مولا کو، خلافت ملی، مولا نے پہلی نماز پڑھائی، سارے مجمع نے کیا کہا؟ ارے آج تو ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی، ایسی نماز تو رسول اللہ پڑھاتے، یعنی نماز جیسی وہ عبادت جو دن اور رات میں 5 دفعہ تو پڑھی ہی جاتی ہے۔ اور ابھی آپ 40 کی حدیث سنیں گے کہ جی وہ 51 رکعت نماز مومن کی پہچان ہے، تو 5 تو منیمم ہے۔ وہ نماز اتنا بدل گئی تھی صرف 25 سال کے اندر، لیکن چلیں اس کو تو لوگوں نے پھر بھی قبول کر لیا۔ اس کے بعد مولا کا خطبہ ہے روضۃ الکافی میں، ہماری حدیث کی سب سے مشہور کتاب کافی کے 8 والیوم ہیں، لاسٹ والیوم کا نام ہے روضہ، اس میں مولا کا خطبہ، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، یہ خطبہ بھی آپ کو الگ سے ملے گا۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اکثر یہ جملے سنتے ہیں لیکن ذرا اس کو کلک کیجئے آپس میں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ میں بہت ساری چیزوں میں پورے سسٹم کو چینج کر کے رسول اللہ کے زمانے کا سسٹم لانا چاہتا تھا، مگر 25 سال میں نہ صرف یہ کہ اتنا زیادہ چینج آ گیا سسٹم میں، بلکہ لوگ اتنا بھول گئے رسول کے سسٹم کو کہ مجھ پر اعتراض شروع ہو گیا کہ علی ایک نیا دین لے کے آئیں۔ مولا نے تقریباً میرے خیال میں اب اس وقت پورا یاد نہیں ہے 30 سے زیادہ چیزیں کاؤنٹ کی تھی۔ میں یہ کرنا چاہتا تھا جو رسول کے زمانے میں تھا، نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں یہ کرنا چاہتا تھا، نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس میں ایک تو بہت مشہور چیز ہو گئی ہے کہ میں تراویح کو ختم کرنا چاہتا ہوں، نہیں ختم ہو پا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون حکمران آ گیا جس نے پرانے حاکم کی سنت کو چینج کر دی، لیکن خالی تراویح نہیں، میں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کرنا چاہتا ہوں، نہیں مانتا ہے مجمع، کہتا ہے وہی 4۔ ایک فرق ہے نا نماز جنازہ میں ہمارا اور غیروں۔ تو مولا 30-35 چیزیں گنوا رہے ہیں کہ میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں۔ چینج کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کو رسول اللہ کے طریقے پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن مجمع کون؟ مجمع جو ہاتھ پاؤں جوڑ کے علی کو خلیفہ مان رہا ہے کہ علی نے منع کیا تھا مجھے نہیں چاہیے تمہاری خلافت۔ خلافت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، پبلک والی نہیں ہے۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑے، پیر پہ گر پڑے مولا کے کہ نہیں یا امیر المومنین، یا ابو الحسن، اب ہمیں آپ کے علاوہ کسی کی حکومت قبول نہیں۔ اور مولا نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم کہہ تو رہے ہو برداشت نہیں کر پاؤ، نہیں یا امیر یا ابو الحسن آپ ہم سے وعدہ لے لیجیے۔ یہ والا مجمع وہ کہنے لگا کہ یہ علی کون سا دین لے کے آ گئے صرف 25 سال میں۔ تو جب امام آئیں گے 1400 سال تو ہو ہی گئے نا، کل صبح آ رہے ہیں امام، 1400 سال ہو گئے جب نیا دین لے آئیں گے، نہیں وہی اسلام لائیں گے جو رسول اللہ کے زمانے کا۔ تو عام آدمی بھی کہیں گے، روایت میں کہ مومنین بھی کہیں گے، نہیں اگلا جملہ تو آپ نے اکثر سنا ہے، پھر سن لیجیے۔ جو امام کی پہلی فوج میں شامل ہو گئے ہیں لوگ، جذبے والے ہیں نا، محبت والے ہیں نا، عقیدت والے ہیں نا، جو امام کی فوج میں شامل ہوئے، وہ امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے کہ یہ تو ایک نیا دین لے کے آ رہا ہے تو ہم تو اس کو امام ہی نہیں مانتے۔ اتنی ہماری اور اصل اسلام سے دوری ہو گئی، یہ اصل بات تھی۔ وہاں 25 سال میں ہو گئی تھی غیروں کی دوری، آج ہماری اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے بھی صحیح اسلام ہے تو ہم
قبول کرنے کو تیار نہیں. ہم کو تو لگتا ہے کہ کوئی نیا دین لے کر آ رہے ہیں. آپ حضرات تو سارے کے سارے ان چیزوں کو مانتے ہیں, لیکن میں جرنل ایک بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں دنیا کے ایسٹ کے ایک سرے سے لے کے دنیا کے ویسٹ کے دوسرے سرے تک جاتا ہوں مجلس کی وجہ سے, ورنہ میری اپنی حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ نیو یارک سے مثلا شکاگو اپنے خرچے میں جا سکوں. تو اب یہ ساری دنیا جب میں دیکھتا ہوں نا, تو مراجع کے خلاف جو اس وقت سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا کہ امام کچھ اور فرما گئے, یہ لوگ امام سے ہٹ کے فتوے دے رہے ہیں, یہ ایک نیا دین لے کے آ رہے ہیں. کبھی کوئی مور کے حلال ہونے کا مسئلہ اٹھاتا ہے, کبھی کوئی کوے کے حلال ہونے کا مسئلہ اٹھاتا ہے. وہ سارا جو پروپیگنڈا ہو رہا, یہی پروپیگنڈا ہے نا کہ ان کا دین الگ ہے, معصومین کا دین الگ تھا. اس وقت جو ہمارے تمام مراجع کے خلاف ایک مشترکہ پروپیگنڈا, تو وہ بات وہ نہیں, یہ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اللہ نے ہم کو ایک مثال دی ہے, ایک چھوٹی سی ایگزامپل. مولا کی ایگزامپل بہت بڑی, 25 سال میں اسلام اتنا بدل گیا, صرف 25 سال میں, ود ان 25 ایئرز, جو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہے. نہج البلاغہ میں آخری زمانے کی ایک نشانی بتائی, بہت ساری نشانیاں, لیکن کہا کہ آخری زمانے کی نشانی یہ ہے کہ زمانہ بہت فاسٹ ہو جائے گا. جو کام تم 1 سال میں کرتے ہو, مولا مجمع سے کہہ رہے, وہ آخری زمانے کے لوگ 1 مہینے میں کر لیں گے. اور جو کام تم 1 مہینے میں کرتے ہو, آخری زمانے کے لوگ وہ کام 1 دن میں کر لیں گے. اور جو کام تم 1 دن میں کرتے ہو, آخری زمانے کے لوگ وہ کام 1 منٹ میں کر لیں. اب واقعاً دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کی سمجھ میں ساری چیزیں آ رہی ہیں. 25 سال پہلے بہت سلو تھی دنیا, اس کے باوجود اتنی تبدیلی ہو گئی کہ لوگوں کو علی کا نظام ایک نئی شریعت لگ رہا. تو 1400 سال میں جب امام آئیں گے تو بالکل نیا. اب ہم کو دیکھنا کہ جو اسلام رسول لے کر آئیں, جو امام زمانہ جس پہ امپلیمنٹ کریں گے وہ ہے کیا. تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اور امام زمانہ کی سسٹم میں اتنا کلیش کیسے ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ یہ نہیں ہے اسلام میں, اور امام کہیں گے یہ ہے اسلام میں. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے, بات بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس سے بہت ساری باتیں کل نکلیں گی. واقعہ ہے پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے شروع کے سالوں کا. اچھا, اب آپ کے علم میں ہے نا کہ اسلام اعلان رسالت تو مکے میں ہوا, لیکن اسلام کو بہرحال ایک پروٹیکشن ملا جا کے مدینے میں. یہ خالی ممبر کے جملے ہیں, ورنہ اسلام تو ہمیشہ سے پروٹیکٹڈ ہے, لیکن مسلمانوں کو کہیے پروٹیکشن ملا مدینے جا کے. مدینے میں اسلام کیسے پہنچا, ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے, اور اسلام کی ABCD یہاں سے شروع ہوتی ہے. سورہ انعام قرآن کریم کا ایک ایسا سورہ ہے جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ کم مشہور ہے, اور اس کی آیت ہے 151, 152, 153, 3 آیتیں. یہ معجزے والی آیتیں ہیں, یعنی یہ 3 آیتیں ایسی کہ جب کبھی کوئی اس زمانے میں جب رسول اسلام لے کر آئے, آ کے سوال کرتا تھا کہ اے محمد, اے عبداللہ کے بیٹے, اے عبد المطلب کے پوتے, تم جو ایک نیا دین لے کر آئے ہو, یہ ہے کیا؟ اسلام کا خلاصہ, سمری, شارٹ اسلام کیا ہے, کیا اسلام؟ پیغمبر صرف ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. فَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو عَلَيْكُمْ, آیت شروع یہاں سے ہو رہی, آؤ میرے پاس, میں تمہارے سامنے تلاوت کروں کہ اسلام کیا ہے. اسلام کی پہلی تصویر, سب سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ مکہ, پیغمبر مکے میں ہیں, اسی کو اپنی بیس بنائی ہے, اور وہاں سے اسلام پھیلا رہے ہیں. اور بہت زیادہ ٹارچر کا زمانہ, مسلمانوں پہ مختلف مظالم ہو رہے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور وقت بھی نہیں. اور جس وقت کی یہ بات ہے, اس وقت تو مسلمانوں کو شہر سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا تھا. وہ شیب ابی طالب میں 3 سال چلے گئے. سال میں 2 موقعوں پر ان کو باہر آنے کی اجازت تھی, ایک حج کا موقع اور ایک عمرے کا موقع, رجب کا عمرہ. رجب کا عمرہ حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا کہ سب سے افضل عمرہ یہ, اور عرب کے لوگ اپنی جاہلیت اور 360 بتوں کی پرستش کے درمیان رجب کے عمرے کی اہمیت کو جانتے تھے. یہ 2 مہینوں میں, یہ 2 موقعوں پر اجازت ہے. یہ احترام کے مہینے جن کو وہ مشرکین بھی مانتے تھے. بس یہ 2 موقع, باقی 3 سال اس وقت کا واقعہ. اب مدینہ ایک اور شہر ہے, بلکہ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو مدینہ نام کا کوئی شہر تھا بھی نہیں. یثرب ایک شہر تھا جو بعد میں مدینہ کہلایا. وہاں 2 قبیلے رہتے ہیں. بہت اہم یہ واقعہ اس کے اندر. یہ بھی ہم کو پتہ چل رہا ہے
کہ امام زمانہ کے انتظار کرنے والے ان کے دشمن کیسے بنیں گے، لیکن وہ آج نہیں آئے گی بات. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اصل اسلام کیا، جو امام زمانہ کے آنے کے بعد لوگوں کو لگے گا ایک نیا دین لے کر آئے، جو ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اب مدینہ ایک اور شہر ہے بالکل دور الگ. ہاں، مکے اور مدینے کے درمیان تعلقات اس لیے ہیں کہ وہ جو بزنس روٹ تھا یمن سے شام تک، دنیا کو زمانے میں سب سے زیادہ اہم راستہ تھا یہ. آپ لوگ شاید راؤٹ کہتے ہیں وہ راستہ. یمن میں پورٹ ہے، وہاں سے سامان جاتا ہے سیریا، سیریا سے پھر یورپ. تو راستے میں مکہ آتا ہے، مکے سے مدینہ، مدینے سے شام، یہ راستہ. رحلت الشتاء والصیف لإلاف قریش إلافهم رحلت الشتاء والصیف، قرآن نے کہا کہ یہ راستہ وہ. تو مکے اور مدینہ دونوں وہ جگہ ہیں جو بزنس کے لیے بہت بڑی بڑی مارکیٹ تھی اس زمانے میں، تو آپس کے تعلقات بھی تھے. مدینے میں 2 ٹرائب رہتے ہیں کافروں اور 3 ٹرائب رہتے ہیں یہودیوں کے. اس سے ہمارا کوئی آج کا تعلق نہیں ہے. اوس اور خزرج 2 ٹرائب تھے. ان دونوں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی. کب سے لڑائی ہو رہی تھی؟ 300 سال سے. ہر چند دنوں کے بعد لڑائی ہوتی ہے، کبھی ایک قبیلہ جیتتا ہے، کبھی دوسرا جیتتا. آج ہم ہار گئے، کوئی بات نہیں ہے، 2 سال بعد پھر جنگ کریں گے، پھر ہم جیت جائیں گے. پھر ہم جیت گئے تو دوسرا قبیلہ 6 مہینے بعد پھر لڑائی کرے گا، وہ جیت جائے گا. بس یہ چل. اب ان لوگوں کے مکے والوں سے تعلقات، تو مکے میں بھی بہت سارے قبیلے ہیں نا، تو ان قبیلوں کا مکے کے ایک ایک قبیلے سے ایک پیکٹ ہے، دوستی، کہ جب ہم پہ کوئی پرابلم آئے گا تو تم ہماری مدد کرو. ذرا سی تفصیل آ گئی ہے لیکن اس کے بغیر واقعہ سمجھ میں نہیں آتا. اوس اور خزرج. اب پیغمبر کے اعلان رسالت کو 7 سال گزرے. پورا بنی ہاشم کا خاندان شیب ابی طالب میں بھیج دیا گیا. مسلمانوں پہ اتنا ٹارچر ہو رہا ہے کہ پیغمبر نے بہت سارے مسلمانوں کو ایتھوپیا بھجوا دیا، حبشہ، وہاں چلے جاؤ. غیر مسلم ہے لیکن ہے تو کرسچن نا. ہم اور وہ توحید اور رسالت کے عقیدے میں تو مشترک ہے نا، چلے جاؤ. پیغمبر مکے میں. اب یہاں جنگ ہوئی، ان کو کچھ نہیں پتا مدینے والوں کو کہ مکے میں کیا ہو رہا. اس دفعہ کی جنگ میں خزرج ہار گئے، اوس جیت گئے. خزرج کون ہے؟ جس کے سردار کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، ٹاپ کا منافق. اسی کی بہو جمیلہ، جس کا واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں اور اپنے خواتین سے کہتا ہوں کہ جمیلہ کے واقعے کو سنیے. عبداللہ ابن ابی کی بہو جو ہے، بہت مشہور واقعہ. اتنا مشہور تو نہیں ہے لیکن میں نے بہت مشہور کر دیا. خیر، خزرج کی جنگ، خزرج کو شکست ہو گئی. سردار قبیلہ عبداللہ ابن ابی نے، جو بعد میں کیا کہلایا؟ رئیس المنافقین، تمام منافقوں کا سردار. اب یہ سورہ منافقون اس کے بارے میں آیا. اور سورہ منافقون کون سا سورہ ہے؟ جو عاشورے کے دن نماز عاشورہ میں پڑھا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کا ربط تو ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وقت میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بقول لوگوں کے مولانا اگر آپ فضول باتیں نہ کریں نا تو ایک مجلس میں 3 مجلسیں آ سکتی ہیں، لیکن خیر. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی سردار ہے، اس نے ڈیلیگیشن بھیجا مکے میں. اور یہ ایک نارمل چیز، جو قبیلہ ہار جاتا ہے وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجتا ہے مکے میں، جاؤ اوس قبیلے کا تعلق مکے کے فلاں فلاں قبیلے سے، ان سے مدد مانگتے ہیں. خزرج کا تعلق ان قبیلوں سے. جب اس قسم کے ڈیلیگیشن جو جاتے ہیں اس میں بہت ہی عقل مند قسم کے لوگ رکھے جاتے ہیں، تلوار چلانے والے نہیں، ٹیبل ٹاکنگ کے ماہر. جیسے ہم آپ کے علاقے میں، آپ تو یہاں شاید آئے بھی نہیں ہوں گے، نہیں کچھ لوگ تو آ گئے تھے. ہنری کیسنجر بہت مشہور تھا مثلا اس بات کے لیے. تو اس زمانے میں خزرج قبیلے کا جو بھی ہنری کیسنجر ہو، اسعد اور زکوان، یہ 2 آدمی تھے جو بہت ہی عقل مند تھے. ان کو بھیجا گیا اور یہ ایک نارمل پریکٹس چلی آ رہی ہے 300 سال سے. آدمی بدلتے رہتے ہیں لیکن اس وقت یہ 2 تھے، یہ مکے گئے. اب یہ مکے کیوں گئے؟ تاکہ جو ان کا معاہدہ جس قبیلے سے ہے، دوستی کا پیکٹ ہے، اس سے جا کے مدد مانگ. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے وہ مدد کر دیتے ہیں. اب یہ پہنچے وہاں، اس سے کچھ فقہی مسئلے بھی پیدا ہو رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا نا کہ 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں جو ہے وہ میری اسپیشلٹی مانی جاتی ہیں. نمبر 1، امام زمانہ کا تذکرہ بہت کیا. نمبر 2، شریعت کے مسائل حلال و حرام. اور نمبر 3، جو ایک تقریر میں تو آئے گا، قبر، برزخ، فشار قبر، عذاب قبر، سانپ، بچھو، کوڑے اور وہ ساری چیز آئیں گی، ایک تقریر میں آئے گی، ضرور آئے گا. تو اب یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ مسائل حلال و حرام، وہ بھی ایک میرا موضوع ہے. اب اس واقعے میں ابھی آ رہا ہے، اگرچہ ابھی شریعت کے احکامات نہیں آئے تھے، لیکن حج وہ واحد عبادت ہے جو مکے والوں نے بت پرستی کے باوجود برقرار رکھی تھی. بھائی مکے کا سسٹم تو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا نا، نبی نے.
تو ساری عبادتیں تھی، نماز تھا، روزہ تھا، سب کچھ تھا. جب بت پرستی شروع ہوئی تو سب چیزیں نکل گئی سوائے حج اور عمرے کی. یہ انہوں نے باقی رکھا اور کافی حد تک ویسا ہی رکھا جیسا آج ہے، صرف کچھ تبدیلیاں، بہت مائنر قسم کی چینجز. تو واپس آئیے کہ یہ لوگ زکوان اور اسود زیادہ اہم ہے. یہ ڈیلیگیشن لے کے مکے آئے. مکے میں ان کا جو دوست قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام تھا عتبہ. یہ نام مشہور ہے نا، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے نام، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، وہ سردار تھا. یہ اس کے گھر جا کے اترے، مہمان ہیں اس کے، ہمیشہ آتے ہیں. وہ ان کے گھر اترتا ہے جب کبھی مدینے آئے، یہ اس کے گھر. اس نے کہا بھائی کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا کہاں ہے خیریت، اس دفعہ کی جنگ میں ہم ہار گئے ہیں. کسی بھی اچھی تفسیر قرآن میں جا کے سورہ انعام کی آیت 151 میں یہ پڑھ لیجئے گا پورا واقعہ. میں تو شارٹ کر رہا ہوں، بہت شارٹ کر رہا ہوں. کہا کہاں ہے خیریت، وہی جو ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے. اس دفعہ کی جنگ میں ہم لوگ ہار گئے. تو ہمارے سردار عبداللہ ابن ابی نے، اس وقت تک تو اس کا احترام تھا نا، بعد میں جب اسلام مدینے پہنچا اور اس نے پیغمبر کی مخالفت کی، اور جو سورہ منافقون میں واقعہ ہے کہ پیغمبر کے لیے لفظ ذلیل استعمال کیا، تو پھر وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا حقدار بنا. تو ہمارے سردار نے بھجوایا اور ہم آئے، وہی نارمل چیز، تم سے مدد لینے کے لیے آئے، ہماری مدد کرو. اور معلوم تھا کہ وہ کہے گا کوئی بات نہیں ہے، تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آ رہے ہیں. لیکن آج اس نے کہا کہ سوری، اب میں اس دفعہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کیوں بھائی، ہمارا تمہارا ایک ایگریمنٹ ہے اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اتنے سالوں سے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنا پرابلم لے کر آئے، یہاں مکے میں ہمارے لیے ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا. ہم مکے والے اپنے پرابلم سے پریشان ہیں، ہمارے سارے فنڈز اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب ڈائیورٹ اس طرف ہو گئیں. جب خود ایک شخص حالت جنگ میں آ جائے تو دوسروں کی مدد کیسے کرے؟ کہا تمہارا کیا پرابلم ہوا؟ کہا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے ایک نوجوان ایک نیا دین لے کے آ گیا. اور یہ بہت اہم جملہ یاد رکھیے گا، کیونکہ شاید کچھ چیزوں کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگلی مجلسوں میں آئیں گی تو انشاءاللہ آئیں گے، کچھ میں شاید کہتا ہوں. کہا کہ وہ ایک نیا دین لے کر آ گیا، اور اس دین کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے ہماری یونٹی کو ختم کر دیا. عجیب یہ نوجوان ہے جس نے ہم کو ڈس یونٹی پیدا کر دی، ہمارے درمیان ختم کر دی ہماری یونٹی. اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور اللہ کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے. 360 خدا تھے، ان کے اوپر کا خدا وہ اللہ کہتے تھے. خیر، تو کہا کہ وہ کہتا ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور میں اسلام ایک نیا دین لایا ہوں، اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا، ہماری یونٹی ختم کر دی، خاندانوں میں جھگڑے ڈلوا دیے. اس کو روکنے کی ہم 7 سال سے کوشش کر رہے ہیں، بجائے روکنے کے وہ تو بڑھتے ہی چلا جا رہا. تو سوری، اب ہم خود پہلے اپنے پرابلم کو سالو کریں نا، پھر تمہاری مدد کریں. اسود نے کہا ٹھیک ہے، بات تمہاری صحیح ہے، جینین بات ہے، میں مانتا ہوں. بہرحال یہ جو بھیجا گیا ڈیلیگیشن کا چیف بنا کر، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ڈپلومیسی کے ماہر ہوتے ہیں. کہا ٹھیک. تو خیر کوئی بات نہیں، تو بس اب میں یہ آخری کام کروں اور واپس مدینے جاؤں. کہا کہ آخری کام کیا؟ کہا کہ بھائی وہ عمرہ کمپلیٹ کروں نا. دیکھیں مکے میں بغیر عمرہ کے یا احرام کے داخل ہونا حرام ہے. مکہ دنیا کا وہ شہر ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ عمرے کا نہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا مکے میں، آپ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، نہیں جا سکتے، حرام. مکہ شہر میں جب جائیں گے آپ عمرے کا احرام پہنیں گے پھر جائیں گے، آپ کا کوئی بھی کام وہاں پہ ہو. ہاں وہ لوگوں کو چھوڑیے جو مکے میں رہتے ہیں، روز آتے جاتے ہیں، لیکن ویسے. اور یہ سسٹم میں نے کہا نا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے کفار مکہ نے بھی برقرار رکھا. تو جب یہ مکے میں انٹر ہو رہا تھا، اسود بت پرست ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن احرام پہن کے یہ آیا. جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا ہے، وہ میری بات سمجھ رہے ہیں. جنہوں نے نہیں کیا، اللہ ہر ایک کو حج اور عمرے کی توفیق بھی عطا کرے. وہ شاید اتنا نہ سمجھ پائے، لیکن بس یہ یاد رکھی کہ احرام پہنے بغیر نہیں آ سکتے. اور احرام یعنی عمرہ وہ عبادت ہے، شروع کرنا آپ کے اختیار میں، ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں. ایک فارمولہ ہے ہر سنت عبادت کا. سنت آپ شروع کر دیجئے، آپ کا موڈ چینج ہو جائے، موڈ، دل نہ. شاید آپ لوگ موڈ کہتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ میں تو اسی میں ہر جگہ مارا جاتا ہوں کہ انگلینڈ والے کہتے ہیں یہ پروناؤنسیشن ہے، تو امریکہ والے کہتے ہیں تو وہ پروناؤنسیشن ہے، تو پاکستان والے کہتے ہیں یہ پروناؤنسیشن ہے. چھوڑیے سب. خلاصہ یہ ہے کہ ارادہ بدل گیا، سنت عبادت آپ بیچ میں توڑ کے جا سکتے ہیں. سنت روزہ رکھا آپ نے، اب دل نہیں چاہ رہا، کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ گرمی ہے، مجبوری ہے، آپ نے کہ چھوڑو بھائی، جب چاہیں توڑ دیں. سنت نماز آپ نے شروع کی،
ایک رکعت پڑھی آپ نے کہا بھائی اب دل نہیں جا رہا، کوئی مجبوری نہیں، توڑ دو، سنت چیریٹی کر رہے ہیں، دیتے دیتے جب چاہیں روک لیں ہاتھ، مگر عمرہ وہ واحد عبادت ہے سنت، ایک بار شروع کر دیا اب اسے مکمل کرنا واجب ہے، بیچ میں نہیں توڑ سکتے۔ جو احرام پہنا ہے آپ نے اس کے اتارنے کا ایک خاص طریقہ کہ کعبے کا طواف کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ تو یہ ایک عجیب فارمولہ ہے عمرے کا کہ سنت عبادتوں سے ہٹ کر اس کا ایک الگ مسئلہ، بات ذرا لمبی ہو گئی، میں جلدی جلدی منزل پہ آ جاؤں۔ تو اب یہ بھی آیا تھا تو احرام پہن کے آیا تھا عمرے کی نیت، کہا بھائی آخری کام کر لوں وہ جاؤں، وہ اتبا گھبرا گیا، اچھل پڑا، کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو، کیا خانہ کعبہ کی طرف جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں بھائی طواف تو وہیں کا ہوگا، طواف تو خانہ کعبہ کا ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہاں جانا ہے، اور بغیر طواف کی جو احرام پہنا یہ اتار نہیں سکتا، اور احرام نہیں اترے گا تو 25 چیزیں جو حرام ہو گئی وہ مرتے دم تک حرام رہیں گی۔ یہ سارے مسائل آج کے جو ہے نا وہ اس وقت بھی باقی تھے۔ عتبہ نے کہی تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا۔ بھائی کیا پرابلم ہوا؟ کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ نوجوان جو سب کو گمراہ کر رہا ہے وہ تو بیٹھتا ہی کعبے کے صحن میں ہے، اور وہ جادوگر ہے، جو اس کی بات سن لینا تو ایک دم چینج ہو جاتا ہے۔ اگر تم وہاں گئے، تم نے اس کے جملے سن لیے تو تم بھی بدل جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب کیا کیا جائے؟ احرام پہنا ہے تو کعبے کا طواف ضروری، صحن کعبہ میں خود پیغمبر بیٹھتے ہیں، رجب کا مہینہ تھا، کیونکہ اس میں ہے کہ عتبہ نے کہا کہ آج کل تو ہم نے اس پورے خاندان کو باہر نکال دیا، مگر رجب میں تو ہم نہیں روک سکتے، وہ احترام کا مہینہ ہے، وہ آ جاتے ہیں، اور ہجر اسماعیل میں بیٹھیں۔ ہجر اسماعیل جو ایک یو شیپ کی دیوار ہے نا، اس کی بھی اپنی بہت انٹرسٹنگ تاریخ ہے، لیکن یہ موضوع نہیں، وہ وہاں بیٹھتا، یعنی اس کے پاس سے گزرے بغیر کوئی کعبے کا طواف کر ہی نہیں سکتا۔ اب آ گیا ٹیکنیکل پرابلم، احرام پہن کے آیا ہے، جب تک کہ طواف نہیں کرے گا وہ احرام اترے گا نہیں، اور احرام نہیں اترنے کا مطلب ہے کہ وہ 25 چیزیں حرام ہیں، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ آئینہ دیکھ سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ تیل ڈال سکتے ہیں، نہ کنگھی کر سکتے ہیں، نہ سینت کر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں، اور اس کے لیے وہاں جانا ہے، وہاں وہ جادوگر بیٹھا، یہ اس کا جملہ دوہرا رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشر کا غضب ہو جائے گا۔ کہا تو اب کیا کرے؟ اگر طواف نہیں کروں گا تو یہ احرام زندگی بھر چمٹا رہے گا، حرام چیزیں حرام، اور طواف کرنا ہے تو وہاں جانا پڑے گا۔ عتبہ نے کہا بات تو صحیح، دیکھیں اتنا تو اس کافر کو بھی خیال تھا کہ جو طریقہ ہے عمل کا ویسا ہی کرنا، مجھے ایسے مومن ملے آج بھی حج اور عمرے میں جو حج عمرہ توڑ کے آ جاتے، نہیں بھائی اتنی زحمت ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، اتارا انہوں نے احرام، سلے ہوئے کپڑے پہنے اور ٹہلنے لگے۔ وہ اس وقت کا کافر احترام کر رہا ہے، کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کا سارا جادو جو ہے نا وہ کانوں کے ذریعے، وہ پڑھتا ہے قرآن میں کہہ رہا ہوں، وہ جادو والا کلام پڑھتا ہے اور لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو ایسا کرو، یہ لے کے جاؤ، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس نے روئی دی، کہا کہ اپنے دونوں کانوں میں اچھی طرح سے روئی کو ٹھونس کے لگا لو۔ اب آج کل تو اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن سب ہے تو بنیادی طور پر وہی روئی والا کام کرنے والے نا۔ کوئی ایسے ہیڈ فون بھی آتے ہیں، اور ہم پلین میں جاتے ہیں تو وہ کانوں کے اندر لگانے والی چیزیں بھی دیتے ہیں کہ آواز نہ آئے، تو کہا یہ روئی لگا لو تاکہ اس کی آواز تمہارے کان میں نہ پہنچے۔ یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہسٹری کے ساتھ تفسیر قرآن ہے، سورہ انعام کی آیت ہے۔ علی ابن ابراہیم قمی جیسا عظیم مفسر تفسیر فرات میں یہ روایت نقل کر رہا، تو اب کا یہ روئی لگا لو کانوں میں، تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، طواف ہو جائے گا کعبے کا، اور تم اس سے بچ بھی جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے چلو، روئی لگا کے وہ خانہ کعبہ میں پہنچ، اور اس نے کعبے کا طواف شروع۔ اب وہ جو یو شیپ کی دیوار ہے نا، جو گئے ہیں وہ سب سمجھ رہے ہیں، وہ جو ایک گولڈن ڈرینیج پائپ لگا ہے کعبے کے چھت پر، یہ اس کے نیچے کی جگہ، اب گزرے تو پیغمبر تشریف فرما ہے، بنی ہاشم کے نوجوان ہیں ساتھ میں، رجب کا مہینہ ہے، ان کو شیب ابی طالب سے 1 مہینے کے لیے باہر آنے کی اجازت، اور کہہ رہے انتہائی غصے کے ساتھ، اسد کا جملہ، انتہائی نفرت کے ساتھ میں چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا پرابلم، یہ آیا تو تھا نا مدد لینے، نہیں مل رہی ہے مدد، اس کی وجہ سے چکر لگا لیا، دوسرا چکر لگایا، اب پہلے چکر میں تو سارا غصہ اس کا نکل گیا، دوسرا اس نے چکر لگایا، اور ایک مرتبہ سوچا کہ کون شخص ہے کہ جس نے اس طرح سے مکے والوں کو میں یونٹی ختم کر دی، قبیلے کو قبیلے سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، شوہر کو بیوی سے لڑا دیا۔ تیسرا چکر لگایا، اب ذرا جوش اور ٹھنڈا ہوا، وہ جو دشمنی کا جوش،
ایک مرتبہ اس نے دل میں سوچا میں اپنی قوم کا سب سے عقل مند آدمی ہوں، تبھی تو مجھے بھیجا گیا ہے نا یہاں پہ. کیا میں اتنا بے وقوف یا سمپل یا سادہ ہوں کہ ایک آدمی کے کہنے سے میں چینج ہو جاؤں گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب اس نے چوتھا چکر لگایا، پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، لیکن اب چوتھی مرتبہ دیکھ رہا ہے پیغمبر کا چہرہ تو خود رسالت کی سب سے بڑی دلیل، وہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ ہے. پیغمبر کا چہرہ ہی ایسا کہ اگر دشمنی کی نیت نہ ہو آدمی یوں نیوٹرل ہو کے دیکھے، مومن بن کے بھی نہیں، پیغمبر کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ سچا رسول. اب اس کے دل پہ پیغمبر کے چہرے کا جو نور تھا، جو پیغمبر کے چہرے کی عظمت تھی، جو پیغمبر کے چہرے کی شان و شوکت تھی، ایک مرتبہ اس کے دل پہ اثر ہوا. پانچواں چکر، چھٹا چکر، ساتواں چکر، 7 چکر ہوتے ہیں، وہ مکمل کیا اس نے. ایک مرتبہ ہم لوگ آج کل جو طواف کرتے ہیں پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت نماز تو ختم کر دی تھی ان لوگوں نے. سیدھا وہ آیا وہاں پہ کہ میں ذرا سنو تو صحیح، میں اپنے قوم کا اتنا عقل مند آدمی مانا جاتا ہوں کہ لوگوں سے ٹیبل ٹاکنگ کے لیے یا مذاکرات کے لیے مجھے بھیجا جاتا ہے، میں سنوں تو آیا. اور کہا کہ اے نوجوان، میں نے سنا ہے کہ تو ایک نیا دین لے کر آیا. کہا نہیں، ایک نیا دین اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے، یہ میرا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین. کہا یہ ہے کیا؟ مختصر بتاؤ. پیغمبر نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152، 153 کی تلاوت جو پہلے نازل ہو چکی، اور یہ 3 آیتیں جو اس نے سنی، اور خالی یہ نہیں ہے، اس کا تو ذرا لمبا واقعہ آ گیا. یہ 3 آیتیں سنی، ایک مرتبہ ایسا اس کے دل پہ اثر ہوا کہ یہ دین تو لے کے آیا، یہ ہرگز جادو نہیں ہے، یہ تو حق ہے اور سچا دین ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اگر یہ تیرا دین ہے تو میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول. یہ 3 آیتوں میں پورا اسلام جمع ہو گیا شروع میں. اور اس کو ذرا سمجھیے کہ وہ چیزیں کیا آ گئی، اور یہاں سے پھر اسلام شروع ہوا اور آگے احکامات آتے رہے. لیکن اتنا ہم اس سے دور ہو گئے ہیں کہ جب زمانے کا امام اس اسلام کو لے کر آئے گا تو ہمیں لگے گا کہ ایک نیا دین آ گیا. مطلب یہ باقی باتیں کل ہوں گی، لیکن یہاں رک کے ایک بات کہہ دوں. آپ کے ذہن میں اسلام کا جو انٹروڈکشن آئے گا، عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، عقیدہ تو پہلے ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے. اس پوری آیتیں، تینوں آیتیں پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ. جو آپ کے ذہن میں اسلام کا تصور آئے گا ان میں سے کوئی چیز بھی ان آیتوں میں نہیں. اور ان آیتوں کو چھوڑیں، اس وقت تک اسلام میں آئی بھی نہیں تھی. نماز نہیں، واجب نہیں ہوئی. پیغمبر نماز پڑھتے تھے، عام مسلمانوں کے لیے نماز بھی واجب نہیں ہوئی. تو شب معراج واجب ہوئی ہے نا 10 سال بعد. یہ آیتیں 7 سال کا تو واقعہ میں نے پڑھا، اس سے بھی پہلے نازل ہوئی. حج، زکوٰۃ، جہاد. دوسری طرف آئیے شراب حرام ہونا، یہ بڑی بڑی جو چیزیں، سود حرام ہونا، کچھ نہیں آیا. سب سے پہلا اسلام کا یہ انٹروڈکشن. اور یہاں سے اسلام کو سمجھیے تو پھر آپ کی سمجھ. وہ اعتراض آئے گا کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو یہ نیا دین کہاں سے آ گیا. لیکن ایک بات کہنا پڑے گی، پیغمبر کا ایک جملہ ہے نا، شیعہ اور سنی دونوں اس حدیث کو مان. پھر اہل سنت حدیث مان لیتے ہیں، پھر چونک جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ حدیث کو اگر یوں مان لیا تو پھر تو یہ خرابی ہوگی، تو وہ مانو. اب یوں اور وہ کی تشریح میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ حدیث کا انکار، اس حدیث کا انکار وہ بھی نہیں کرتے. یہ بتاؤ سب سے زیادہ، پیغمبر سوال کر رہے ہیں، سب سے زیادہ حیرت والا اسلام کس کا، یا سب سے زیادہ فضیلت والا اسلام کس کا؟ کہا کہ یا رسول اللہ انبیاء کا. کہ نہیں، انبیاء کا اسلام کیوں فضیلت والا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے کانٹیکٹ میں ہیں. تو کہا یا رسول اللہ ہمارا. کہا نہیں تمہارا کیوں، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، میری باتیں سن رہے ہو براہ راست، تمہارا اسلام کون سا اتنا ہے؟ اسلام کی فضیلت ہے مگر سب سے افضل، سپرلیٹو ڈگری. تو یا رسول اللہ پھر کن کا اسلام سب سے افضل؟ کہا سب سے افضل اسلام ہے جو آخری زمانے کے مومن آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میری اولاد کو نہیں دیکھا، وہی آتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ صرف پیپر کے اوپر لکھا ہوا قرآن انہوں نے پڑھا ہے، لیکن اتنا یقین ان کو مجھ پر اور میرے اہل بیت پر ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے میری ہر چیز کو مانتے چلے جا رہے ہیں. ان کا اسلام سب سے افضل ہے. اچھا جب یہ حدیث مان لیتے ہیں غیر، تو کہتے ہیں ارے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ صحابہ سے افضل کوئی اور ہو گیا. تو وہ تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو کتنا بھی برا ہو، صحابی ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے پاس یہ حدیث تو بالکل ان کے یہاں بھی ہے اتھینٹک. پھر ذرا تعویل کرتے ہیں، وہ ٹوئسٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ کہ ہمارے اور آپ کے اسلام کو پیغمبر نے کہا سب سے افضل اسلام.
اور کہا اس لیے افضل اسلام ہے کہ تم مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے یا بغیر دیکھے ہوئے ایمان لا رہے اور عمل کر. اور آخری زمانے کے مومن کا اسلام تو اور عمل. رشید حجری کا ایک جملہ ہے, اب رشید حجری کا نام میری زبان پہ آیا تو دل چاہتا ہے ان کا انٹروڈکشن کرا دوں, لیکن نہیں کراؤں گا, وقت نہیں آج. جو ہمارے یہاں ایک غلط جملہ مشہور ہو گیا, لیکن یہ کوئی غلط جملہ مشہور ہوا ہے تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. غلط مشہور ہوا ہے لیکن ایسی کوئی غلطی نہیں ہے کہ کوئی عقیدے میں. وہ کیا, ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ میثم تمار فضائل علی بیان کرنے پہ ان کی زبان کاٹ دی گئی. میثم تمار کی زبان نہیں کاٹی گئی ہے, ان کے منہ پہ لگام چڑھائی تھی. زبان رشید حجری کی کٹی تھی. جرم دونوں کا ایکول تھا, سیم تھا. رشید حجری بھی مولا کے فضائل بتا رہے تھے, زبان ان کی کاٹی گئی. تو یہ میثم تمار کے لیول کے صحابی, ان کی بیٹی نے کہا بابا آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں, اتنا عبادت گزار دنیا میں کون ہوگا؟ کہا آخری زمانے کا مومن جس کی زبان کٹی ہے محبت اہل بیت کے. جو میثم تمار کے مصائب آپ سنتے ہیں نا, وہ اصل میں سب رشید حجری کے مصائب. کہا, اور رشید حجری کا ذکر کل آئے گا کیونکہ یہ حبیب ابن مظاہر کے کلاس فیلو تھے, اور کل حبیب ابن مظاہر کے مصائب آئیں گے تو ذرا ذکر آ جائے گا. کہا کہ میں 1000 رکعت نماز پڑھوں اس سے آخری زمانے کے مومن کی 2 رکعت نماز زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جن حالات میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھنا آسان. آخری زمانے کا مومن جن حالات میں دین پہ عمل کرے گا وہ کتنا مشکل کام. اب جو ان کے جملے ہیں اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ آگ پہ چلنا آسان ہے, اور یہ امام کا جملہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں اپنے ہاتھ میں آگ لینا آسان ہے, ایمان بچانا مشکل. آپ کی 2 رکعت نماز رشید حجری جیسا صحابی کہہ رہا ہے کہ میری 1000 رکعت نماز سے بہتر. میں ان حالات میں نماز پڑھ رہا ہوں جو سارے فیوریبل حالات, اور آخری زمانے کا مومن ان حالات میں نماز پڑھے گا, حجاب کرے گا, خمس دے گا, شراب سے بچے گا, ڈرگ سے بچے گا, کہ جب ساری چیزیں اس کے اگینسٹ. بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ. مولا کا آقا حسین کا کربلا میں ایک جملہ ہے جو کل سناؤں گا, وقت نہیں رہا, لیکن یہی وہ منزل ہے کہ دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینا کہ ہماری تاریخ شیعت کے بہت مشہور مراجع میں سے ایک اور بہت عظیم مرجع تھے. اور جس طرح صدام کو انہوں نے روکا ہوا تھا اپنی زندگی میں, جس کا بعد میں ان کی اولاد سے انتقام لیا گیا, آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محسن الحکیم. میں کتنے ہی مومنین کو جانتا ہوں جو اس وقت تک تقلید کرتے تھے, ان کے بعد تقلید چھوڑ دی کہ اب ایسا نہ مرجع پیدا ہوگا نہ تقلید ہوگی. بہت عظیم شخصیت, 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی, بالکل اپنی زندگی کے آخری سالوں میں. اور یہ آخری سال وہ تھے کہ جب عراق کے اندر صدام اور بکر اور باس پارٹی یہ سب اپنے تمام مظالم شروع کر چکی تھی. بہت ضعیف بھی ہو گئے تھے اور بہت سارے مصائب. کہا مرنے سے پہلے ایک بار میں آقا حسین کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مجھے لے چلو. اللہ نے ماشاءاللہ 10 سے زیادہ بیٹے دیے تھے جو سب مجتہد تھے, چنانچہ ان کو نجف سے کربلا لے جائے گا. اب کربلا پہنچ گئے, باقی زیارتیں کی. آخر میں کہا لیکن مجھے حر ابن یزید ریاحی کے روضے پر بھی لے جاؤ, اس کی بھی زیارت کرنا. بڑھاپا, 90 سال سے زیادہ کی عمر, مصائب جو اس وقت آئے, مصائب خود آدمی کو جوانی میں بوڑھا کر دیتے ہیں, وہ ساری چیزیں. لیکن کہا کہ حر کے روضے پہ جانا. اب یہ حر کے روضے پہ پہنچے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا اے حر ابن یزید ریاحی, ڈائریکٹ شہید زندہ ہوتا ہے اور جو ہم اس سے بات کرتے ہیں وہ سنتا. کہا اے حر ابن یزید ریاحی, میں عمر میں تجھ سے زیادہ ہوں. حر 30-32 سال کا تھا, فوج میں تو ایسے ہی لوگ جاتے ہیں, یہ 90 سال کے. میں خاندان میں تجھ سے بہتر ہوں. تبا تبائی تھے, سادات, سید, اصلی سید. میں سید ہوں, اتنا تو حر بھی جانتا. کہا نہیں تھا آقا حسین سے کہ اگر اور کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں پلٹ کے ایسا ہی منہ توڑ جواب دیتا, لیکن آپ کی مادر گرامی تو وہ ہیں کہ میں ان کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی نہیں کر سکتا. تو آغا محسن حکیم انہی شہزادی کونین کی اولاد میں نسب کے اعتبار سے تم سے افضل ہوں, میں عمر کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں. دنیا میں آج کل ہر جگہ سینئر سٹیزن کا ایک احترام ہے, اسلام میں تو بہت پہلے سے. اور میں
فضیلت میں تم سے زیادہ ہوں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ عالم ہیں بلکہ مجتہد ہیں، بلکہ مرجع ہیں، یعنی مجتہد عالم و مجتہد اعظم۔ اور تو کوئی عالم نہیں تھا، ہر اعتبار سے تم سے افضل ہوں، لیکن دل چاہ رہا، یعنی کمزوری ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ جاؤں، تیرے روضے کے سامنے میں زمین پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہوں، جبکہ ہر طرح تو اس سے افضل ہوں، کیونکہ تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اتنی بڑی قربانی میں نے تو نہیں دی، کہ تو نے آقا حسین کے نام پہ ہر چیز قربان کر دی۔ بھائی حر کے بعد ہر چیز تھی نا، اور کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں تھا، لیکن اس نے سب چیز چھوڑ دی۔ ہماری عورت سر پہ ایک ڈھنگ سے اسکارف مجلس میں بھی نہیں رکھتی، مجلس خالی 1 گھنٹے کے لیے، گاڑی میں بیٹھ کے آئیے، سینٹر میں آئیے، پھر واپس جائیے، گھر جا کے جو دل چاہے کر، یہ مشکل ہوتا ہے۔ میں باقی باتیں نہیں کہہ رہا کہ مولانا آپ کو کیا پتا کہ باہر کے کیا پرابلمز ہیں، جاب کے کیا مسئلے ہیں، اسکول کے کیا مسئلے ہیں، یونیورسٹی کے کیا مسئلے ہیں، شاپنگ سینٹر، میں تو کہہ رہا ہوں صرف گاڑی سے سینٹر، سینٹر سے گاڑی۔ لیکن حر کون ہے؟ حر کے پاس دولت ہے، حر کے پاس عہدہ ہے، اور حر کے سامنے بہت ہی برائٹ فیوچر ہے۔ ابن زیاد کا وعدہ ہے نا کہ جو قتل حسین میں حصہ لے گا اس کو بھاری انعامات دیے جائیں گے، جو دیے گئے بعد میں۔ مختار کے واقعات میں پڑھیے کہ جتنے بھی کربلا سے آئے تھے مالا مال کر دیا تھا ابن زیاد۔ یہ سب چیزیں تھیں، اور ان سب کو ٹھکرا دینا، کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر وہ جہاد کرے، وہ بھی ایک بڑی چیز ہے، لیکن وہ منزل نہیں کہ سب کچھ ہے اور سب چھوڑ دو۔ دیکھیے اب کامن سینس کی بات ہے، اگر حسین کا کوئی سپاہی ٹوٹ کے لشکر یزید میں چلا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھوک بہت بڑا امتحان، پیاس بہت بڑا امتحان، گھر والوں کی اسیری، بچوں کے رخسار پہ تماچے، خواتین مخدرات، طہارت کا بے مکنا و چادر کے قیدی بننا، ہر آدمی یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ تو اگر حسین کا کوئی سپاہی ٹوٹ کے وہاں چلا جائے تو سمجھ میں آتا، مگر یزید کی فوج کا کوئی سپاہی اگر حسین کی طرف آ جائے، یہاں آتے ہی تمہیں پہلے بھوک ہے، پھر پیاس ہے، پھر قربانی ہے، پھر جان دینا۔ یہ ایک قدم جو ہے، جو لشکر یزید سے لشکر حسین کا ہے، یہی دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے جو حر نے دیا، اور ایسا دیا کہ آقا حسین نے حر کے لاشے پہ کہا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیری ماں نے تیرا صحیح نام رکھا تھا، حر مانے آزاد، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں نہیں۔ خالی یہ بات نہیں، یہ جو ایک قدم حر نے بڑھایا، اتنی چیزیں قربان کر کے، نتیجہ کیا نکلا کہ شہزادی کونین کے ہاتھ سے سلا ہوا رومال حر کی پیشانی پہ باندھا گیا۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہے، کربلا میں تو اور بھی سنا کہ بعد میں کئی سو سالوں کے بعد جب ایک حکمران، ایران کا حکمران کربلا آیا، تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جناب حر کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حر تو یزیدی فوج کے سپاہی تھا، اس کی زیارت کس لیے؟ وہ کنفیوز ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اچھا حر کی قبر کو کھودا جائے، قبر کو کھودا گیا تو حر کا لاشا اتنا ہی تر و تازہ تھا، 400 سال بعد نہیں، 600 سال کے بعد، جیسے کوئی ابھی جا کے اپنے بیڈ روم میں سویا، اور اس کی پیشانی پر وہ رومال فاطمہ زہرا اسی طرح بندھا ہوا۔ اب اس بادشاہ وقت نے کہا کہ حر کو تو اس کی ضرورت نہیں، میں اسے اپنے کفن میں رکھوں گا۔ شہزادی کونین کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال، جیسے ہی حر کی پیشانی سے رومال کھولا، ایک مرتبہ پھر وہ تازہ خون جاری ہو گیا، جسے روکنے کے لیے آقا نے یہ رومال باندھا۔ اللہ، فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال کسی کی پیشانی پہ بندھے۔ میں توہین کے لیے ایک جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ قربانی دو تو وہاں سے سلا کیا ملتا کہ ایسا کوئی رومال یا لباس تو حسین نے نہ عباس کے لیے استعمال کیا، نہ اکبر کے لیے استعمال کیا، نہ قاسم کے لیے استعمال کیا، کیونکہ واقعاً حر نے اتنا بڑا امتحان دیا اور ہمیں خوشخبری بھی دی، بڑے سے بڑا گناہ گار، زندگی میں جتنے تم نے گناہ کیے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب حر جیسے مجرم کا ہر گناہ معاف ہو کر اس کا اتنا بڑا رتبہ ہو جاتا، کتنا بڑا رتبہ، اگر میں ایک رومال کے علاوہ بھی بات کروں تو ایک جملہ، 1 گھنٹے پہلے، صرف 1 گھنٹے پہلے، یہ 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے، آدھا گھنٹہ،
آدھا گھنٹہ پہلے خود کون تھا؟ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا. اور صرف اس آدھے گھنٹے کے امتحان میں کیا ہوا؟ جو چھٹے امام کا جملہ بے ابی انتا و امید، میرے باپ بھی تم پہ قربان، میری ماں بھی تم پہ قربان. یہ چھٹے امام کا جملہ ہے جو ہم شہدائے کربلا کی زیارت میں پڑھتے ہیں. یہ لعن اللہ سے لے کے بے ابی و امی، ماں باپ قربان، امام معصوم فرما رہے ہیں یہ امتحان آسان نہیں.